نہیں ہے. نبی نے فرمایا جس نے 2 میں عدل نہیں کیا قیامت کے دن آئے گا اور آدھا دھڑ اس کا فالج زدہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح سے اٹھیں گا اور آئیں گا اور اس کا آدھا جسم جو پیرالائزڈ ہو جائیں گا، کیونکہ اس نے اپنے بیوی کے ساتھ جو انصاف نہیں کیا تھا، بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا، لہٰذا وہ روز قیامت ایسا اٹھیں گا، اس حال میں آئیں گا کہ اس کا آدھا جسم لکھوا مارا ہوا، پیرالائزڈ ہو جائیں گا. مطلب جیسا یاد رکھو جو لوگ بھی ایک سے زیادہ نکاح کرتے ہیں اور اپنے بیویوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کرتے انہیں خبردار ہو جانا چاہیے. آئیے اسی سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. سنن نسائی کی حدیث نمبر 3942. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ فرمایا من کان لہ امرأتان، اگر کسی کے پاس 2 بیویاں ہیں، اور آگے فرمایا یمیل احداہما علی الاخری، اور وہ شخص کسی ایک کی طرف مائل ہے، یعنی کسی ایک کے ساتھ اس کا معاملہ بہت اچھا ہے، دوسرے کو اس نے چھوڑ دیا ہے، تو فرمایا جاء یوم القیامہ، قیامت کے دن کس حال میں وہ آئے گا، اس کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا احد شقیہ مائل، اس کا ایک کندھا جھکا ہوا ہوگا، وہ عیب دار ہوگا، بطور سزا اور بطور عذاب اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوگا. اس کی کیفیت کو دیکھ کر کے لوگ جان لیں گے کہ یہ فلاں شخص جو اس کی یہ حالت بنی ہوئی ہے، اس کے پاس ایک سے زائد بیویاں تھیں، یہ بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تھا. آپ سوچو ذرا غور. کے الفاظ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں ان میں سے کسی ایک کی طرف جھک جائے تو وہ قیامت کے دن قبر میں سے اس حال میں کھڑا ہوگا کہ اس کا آدھا دھڑ ہوگا. عدل سے رکنے کا انجام اور سزا میدان حشر کی موت کے بعد کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں اس حدیث کی تحقیق آپ کے سامنے اصول حدیث و اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو ابھی آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہے. کیا وہ حدیث سند کے اعتبار سے اصولی طور سے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اسی طرح سے آخر میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس تعلق سے صحیح بات کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جس حدیث کو آپ نے ویڈیو کے اندر سنا ہے مختلف مولوی حضرات سے اور ایک محترمہ ہیں ان سے، وہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے ان تمام کتب حدیث کے اندر موجود ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کن کن کتب حدیث کے اندر موجود ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1969 ہے. اسی طرح سے سنن نسائی میں حدیث نمبر 3394 ہے، 3922. سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1141 اور امام ترمذی کی علل کبیر کے اندر حدیث نمبر 175 اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2133. سنن دارمی کے اندر حدیث نمبر 2252 2188. تحفۃ الاسراف کے اندر حدیث نمبر 12213 اور مسند احمد کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 347 295 471 حدیث نمبر
7936. बुलुगुल मराम के अंदर इब्न हजर की हदीस नंबर 906, मुस्तदरक अल हाकिम इमाम हाकिम की हदीस नंबर 2709 और इमाम इब्न हिब्बान की सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 4281, सुनन निसाई के अंदर निसाई कुबरा के अंदर हदीस नंबर 7659 और मुसनद तियालिसी के अंदर हदीस नंबर 2567, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस नंबर 13556 और अल अयाल इब्न अबी दुनिया की हदीस नंबर 506, मुश्किल आसार लिल तहावी की हदीस नंबर 200 और 1957 और अल अखबार असबहान अबू नईम की हदीस नंबर 1252 और इमाम बहकी की सुनन कबीर हदीस नंबर 13807 और सुनन सगीर इमाम बहकी की हदीस नंबर 2055, अल-मंतका इब्नुल जारूद में हदीस नंबर 703 वगैरह पर यह रवायत मौजूद है, जिसको अभी अभी आपने वीडियो के अंदर सुना है कि दो बीवियों के बीच इंसाफ न करने वाले का अंजाम कयामत के दिन यह होगा कि वह इस हाल में आएगा कि उसका एक धड़ा खाली जदा झुका हुआ होगा। इस हदीस की मुकम्मल तहकीक हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। इस हदीस को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने सही का हुक्म लगाया है, जैसा कि सुनन इब्न माजा, सुनन तिरमिजी, सुनन निसाई वगैरह के अंदर आप देख सकते हैं उनका सही का हुक्म लगाया हुआ। लेकिन उसूल हदीस व अस्मा और रिजाल व जरह तादील के मीजान पर, तराजू पर उन लोगों का सही कहना मोतबर नहीं है जब तक कि उसकी सनद के अंदर जो इल्लतें हैं उसूली तौर से उन इल्लतों को दूर न किया जाए। आइए हम देखते हैं कि इसकी सनद के अंदर क्या इल्लत है। मेरे तहकीक के मुताबिक इसकी सनद के अंदर इल्लत यह है कि सनद में रावी कतादा मशहूर मुदल्लिस हैं। कतादा जो हैं ये मशहूर मुदल्लिस हैं और किसी भी सनद के अंदर शमा की शराहत नहीं की है। सुनने के बारे में हद्दसना या हद्दसनी या अखबरना या अखबरनी या समेत वगैरह जैसे अल्फाज इन्होंने नकल नहीं किए हैं। यानी किसी भी तुर्क के अंदर, किसी भी सनद के अंदर इन्होंने समा की शराहत नहीं की है, जिसकी बिना पर इसकी सनद ज़ईफ है, सही नहीं है। और मुदल्लिस की अन वाली रवायत बुखारी और मुस्लिम के अलावा बगैर सही शवाहिद के, बगैर सही मुताबियात के, शमा के सराहत के बगैर उसकी वो रवायत अक्सर अइम्माए मुहद्दिसीन के नजदीक उसूली तौर से ज़ईफ होती है, सही नहीं होती है। और यही मौक़िफ़ अक्सर अइम्माए दीन मुहद्दिसीन के यहां मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं जामिउल तहसील के अंदर सफा नंबर 111 पर। इसी तरह से यह हदीस मुताबियात में भी ज़ईफ है, जैसा कि मुतालिबुल आलिया इब्न हजर की हदीस नंबर 1620, 1686 मुताबियात के तौर पर पेश करते हैं लोग। लेकिन इसकी भी सनद ज़ईफ है, इसलिए कि इसकी सनद के अंदर रावी दाऊद इब्नुल मुहब्बर मतरूक व कज़्ज़ाब, यहां तक कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुनकरुल हदीस करार दिया है। देखिए तारीखुल कबीर के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की और अल-जौफा अल-सगीर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, उसके अंदर इस रावी को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुनकरुल हदीस करार दिया है। और मुहक्किक हजरात इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब किसी रावी को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुनकरुल हदीस करार दें तो उससे रवायत लेना किसी के लिए जायज नहीं है। इसी तरह से दूसरा एक रावी इसकी सनद के अंदर अनस बिन कासिम है, यह मजहूलुल हाल है। इमाम अबू हातिम अर्राज़ी जो मुतकद्दिमीन मुहद्दिसीन में से हैं, इन्होंने इसको मजहूल करार दिया है। लिहाजा ये मुताबियात भी सनद के एतबार से उसूली तौर से ज़ईफ है।
اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، ایک شاہد اور ہے اس حدیث کا، ایک شاہد اور ہے ابی نعیم فی اخبار اصبہان کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300 پر، یہ بھی ضعیف ہے۔ اس کی سند کے اندر راوی محمد ابن الحارث پر محدثین نے جرح مفسر کی ہوئی ہے، اس کو ضعیف الحدیث قرار دیا گیا ہے، اس کو منکر الحدیث بھی قرار دیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی، اس کے اندر جرح مفسر موجود ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث کو حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی، سنن ابی داؤد کی تحقیق میں اس حدیث کو ضعیف ہی لکھا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کتاب حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی انوار الصحیفہ صفحہ نمبر 346 پر۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کہ یہ حدیث اپنے تمام سند و شاہد و مطابعات کے ساتھ ضعیف ہے اصولی طور سے، اور ضعیف روایت حجت نہیں ہوتی ہے، دلیل نہیں ہوتی ہے، لہذا اس کو پیش کرنا درست نہیں ہے کسی بھی مولوی حضرات کے لیے۔ اب ہم آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کرتے ہیں جو صحیح ثابت ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ عدل و انصاف، چاہے اولاد ہوں، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، سب کے ساتھ عدل و انصاف کرنی چاہیے، لیکن اس حدیث کو دلیل بنا کر کے قیامت کے دن جو سزا اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اس کو اس طرح کا سزا دیا جائے گا بیویوں کے درمیان، بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف نہ کرنے کی بنا پر، تو وہ حدیث تو دلیل میں پیش ہی نہیں کر سکتے، لہذا اس کو ایک طرف رکھیں۔ اب صحیح بات کیا ہے؟ تو دیکھیے عدل و انصاف کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ایک ہی عدل و انصاف کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، جیسا کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 42 میں دیکھ سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ سورہ شورى کے اندر آیت نمبر 15 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور کسی کے حق کو مارنے کے تعلق سے کہ کسی کے اوپر اگر اس کا حق ہے اور وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے ان حق کو، تو ایک طرح سے وہ خیانت کر رہا ہے۔ یہ حق جو ہے ایک طرح سے امانت کے طور پر اس کے پاس ہے، لیکن اس امانت میں اس حق کو ادا نہ کرنے کے بنا پر خیانت کر رہا ہے، تو خیانت کرنے والے کے اوپر جنت حرام ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 4729، 142، 4731 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو لوگ کسی کے ذمہ داری میں ہیں، جیسے آدمی ہے اس کے ذمہ داری میں اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے ماں باپ وغیرہ ہیں، اگر وہ اس ذمہ داری میں سستی برتتا ہے، نا انصافی کرتا ہے، عدل نہیں کرتا ہے، اس ذمہ داری کو صحیح ڈھنگ سے نہیں ادا کرتا ہے، تو اس بارے میں بھی قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ اگر وہ سزا کا مستحق ہوگا تو سزا دی جائے گی، اور سزا کا مستحق نہیں ہوگا تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح سے انصاف کرنے والے کے تعلق سے اس کے بارے میں فضیلت ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1827، 4721 پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو انصاف کرنے کی ترغیب شریعت نے ہر ایک کو دلائی ہے، چاہے حاکم ہو، چاہے کوئی رعایا ہو، سب ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیں اور عدل و انصاف کریں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے انصاف کرتے تھے، عدل کرتے تھے اپنے بیویوں کے درمیان۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شادی پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے شادی نہیں کی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے آدمی دوسری شادی نہ کرے. استطاعت ہے، طاقت اور قوت ہے تو کر سکتا ہے، اگر انصاف کر سکتا ہے تو کر سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیوی کے انتقال ہونے کے بعد دوسری شادی کی تھی. یہاں تک کہ روایتوں کے اندر 9 یا 11 کا بھی ذکر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے زیادہ عورتوں سے شادیاں کی تھی، اور ہر ایک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کیا تھا. اور ایک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا تمام طلاق شدہ بیوہ تھیں جو وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی تھی. اسی طرح سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ایک سے زیادہ شادیاں 9، 10، 11 تک کرنے کی رخصتی دی گئی تھی، لیکن عام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے شادی کرنے کی رخصتی دی گئی، اجازت دی گئی. خاص طور سے ان لوگوں کو جو سبھی کے ساتھ عدل و انصاف کر سکنے کی طاقت رکھتے ہوں، جیسا کہ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 3 میں فرمایا، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، 2، 3، 4. لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا، عدل و انصاف نہ کر سکنے کا ڈر ہو تو ایک ہی کافی ہے، تمہارے لیے ایک ہی عورت کافی ہے. اس آیت سے پتہ چلا کہ ایک سے زیادہ شادی انہی کو کرنے کی رخصتی، انہی کو اجازت دی گئی ہے جو لوگ تمام بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف برابری کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع بھی کیا کہ ایک سے زیادہ شادی کرنے میں بے انصافی کا تمہیں خوف ہو، ڈر ہو تو پھر تمہارے لیے ایک ہی عورت سے نکاح کرنا، شادی کرنا کافی ہے. اسی طرح سے سورہ نساء آیت نمبر 129 میں فرمایا اور تم ہرگز عورتوں کے مابین، عورتوں کے ساتھ ان کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکتے اگرچہ تم اس کی کوشش بھی کرو. آگے تنبیہ اللہ نے دی، وارننگ دی ہے کہ مت جھک جاؤ، یعنی ایک طرف مکمل جھک جانا کہ اس یعنی دوسری بیوی کو لٹکائی ہوئی کی طرف چھوڑ دو. آج دیکھ لیں اپنے معاشرے کے اندر، خاص طور سے ان ملکوں کے اندر جہاں پر ایک سے زیادہ 4 شادیوں کی رخصتی ہے، اجازت ہے اور لوگ کرتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر مسلمان حضرات کیا کرتے ہیں کہ عدل و انصاف نہیں کرتے. اگر 2 بیوی ہیں، 3 بیوی ہیں، 4 بیوی ہیں تو ایک کے ساتھ تو عدل و انصاف کرتے ہیں، باقی 3 کے ساتھ، 2 کے ساتھ وہ بے انصافی کرتے ہیں، اس کے ساتھ عدل نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو اس طرح سے لٹکا کر کے چھوڑ دیتے ہیں. ایک ہی کے پاس برابر آتے ہیں، جاتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، اسی کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، کپڑا وغیرہ پہناتے ہیں، یعنی اس کی ضروریات کا مکمل طور پر خیال کرتے ہیں، باقی عورتوں کا مکمل طور پر خیال نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو لٹکا کر کے چھوڑ دیتے ہیں اس کے حال پر مجدھار میں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب تمہیں خوف ہو، ڈر ہو کہ تم ایک سے زیادہ بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، عدل نہیں کر سکو گے، برابری نہیں کر سکو گے، ان کو برابر کھلا نہیں سکو گے، برابر کپڑا پہنا نہیں سکو گے، برابر ان کا خرچہ نہیں دے سکو گے، تو پھر تمہارے لیے کیا ہے؟ ایک ہی کافی ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اور اسی طرح سے اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میاں بیوی جس بات پر رضامند ہوں وہ جائز ہے. دیکھیے تفسیر طبری کے اندر حدیث نمبر 10,613 پر، اور اس کی اسناد کو جید کہا گیا ہے، اس کی اسناد قوی ہے. بہرحال
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں اگر کسی بات پر رضامند ہو جائیں تو پھر ان کے لیے وہ چیز جائز ہے، یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا، اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں اس آیت سے مراد جو اس میں کہا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ اور تم ہرگز عورتوں کے ساتھ ان کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکتے اگر تم کوشش بھی کر لو، تو اس آیت سے مراد کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک سے زیادہ بیویوں سے جمع کرنا ہے اور ایک سے زیادہ بیویوں سے محبت کرنا ہے، یعنی جس چیز میں اس کو اختیار ہے اس میں وہ برابر برابر ایک سے زیادہ بیویوں کا دیکھ بھال کرے، ان کا خرچہ، کپڑا، اس طرح سے تمام چیزیں جن چیزوں میں اس کا اختیار ہے اس کو برابر برابر کرے، اس کو برابر برابر دے، یہ عدل و انصاف ہے۔ اور جس کام میں اس کا اختیار نہیں ہے، جس کا وہ مالک نہیں ہے، اگر اس میں کمی ہو جاتی ہے، برابری نہیں کر پاتا ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ ہم حدیث آگے دیکھیں گے۔ یعنی ایک تو محبت ہے کہ آدمی ایک سے زیادہ اگر بیویاں ہیں اس کے پاس تو وہ ان میں سے ایک ہی سے محبت کر سکتا ہے، سب سے برابر برابر محبت نہیں کر سکتا یکساں طور پر، ایک ہی کے جیسا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی طرف مائل کرتا ہے وہ اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یعنی انسان کے اختیار میں اس کا دل نہیں ہے، اور یہ محبت کا تعلق دل سے ہے۔ تو ان بیویوں میں سے کسی ایک ہی کی طرف وہ دلی طور پر وہ مائل ہو سکتا ہے، اسی سے وہ محبت مکمل طور پر کر سکتا ہے، تمام بیویوں سے وہ مکمل طور پر محبت نہیں کر سکتا ہے، تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اس سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی اگر اس کے اندر کمی ہوتی ہے تو۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ جمع جب وہ ہم اپنی ایک بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، جتنا وقت وہ دیتا ہے اس ہم بستری کے ٹائم، اگر اتنا ہی وقت ان تمام ایک سے زیادہ جو بیویاں ہیں ان کو نہیں دیتا ہے تو اس پر بھی اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی جمع کا وقت، ہم بستری کا وقت، انٹرکورس کا وقت جو بیوی سے کرتا ہے وہ وقت بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے جس کے ساتھ جتنا وقت مقرر کر دے، تو اس وقت کے اندر بھی جمع اور ہم بستری کے وقت کے اندر وہ برابری نہیں کر پاتا ان تمام بیویوں کے ساتھ میں، ایک بیوی کے ساتھ 5 منٹ، ایک بیوی کے ساتھ 10 منٹ، اس طرح کی اگر کمی ہو جاتی ہے ہم بستری کے وقت میں بھی تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو ان دو چیزوں کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں جس کا انسان اختیار رکھتا ہے ان چیزوں میں اگر برابری کرتا ہے بیویوں کے درمیان اور اس میں کمی بیسی ہو جاتی ہے تو اس پر پکڑ ہوگی۔ اختیاری طور پر اگر اس نے کمی کی ہے، بیسی کی ہے، بغیر میاں بیوی کے رضامندی سے، بغیر مشورے سے اگر اس کے اندر وہ کمی کرتا ہے تو اس پر پکڑ ہوگی، پکڑ کی جائے گی۔ اس بارے میں اگر وہ سزا کا مستحق ہے تو اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائی۔ اسی طرح سے اب آئیے ہم آپ کے سامنے وہ حدیث رکھتے ہیں۔ ایک تو ایک ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بیویوں میں سب سے زیادہ محبت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5068 3629 پر دیکھ سکتے ہیں۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہو گئی تھی، انہوں نے اپنا جو وقت تھا مقرر کیا ہوا، انہوں نے وہ دن، وہ باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، رضامندی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے انہوں نے اپنا وہ باری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو رضامندی اگر 2 میاں بیوی کے اندر ہو جائے کسی بات کو لے کر کے تو وہ جائز ہے،
اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2134 ہے، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1140 ہے، المشکات کے اندر حدیث نمبر 3235 ہے، سنن نسائی میں حدیث نمبر 3395 ہے، کہ اس کے اندر ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محترمات کے بیچ تقسیم کرتے اور عدل کرتے اور کہتے اے اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے بس میں ہے، اور اس بات میں مجھے ملامت نہ فرمانا جس کا تو مالک ہے اور میرا اس پر اختیار نہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے مراد دل کا میلان ہے، دل کا جھکاؤ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا کہ آپ اپنی بیویوں کے درمیان باری تقسیم کرتے تھے۔ آج ہماری پہلی بیوی کے ساتھ باری ہے تو کل دوسری بیوی کے ساتھ باری ہے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن مقرر کرتے تھے، وقت مقرر کرتے تھے عدل انصاف کے ساتھ، پھر کہتے تھے اے اللہ یہ میرا کام ہے جس کا میں مالک ہوں، جس کا میں اختیار رکھتا ہوں، لہذا تو مجھے اس معاملے میں یعنی محبت کے معاملے میں ملامت یعنی پکڑ نہ کرنا جس کا تو مالک ہے اور میں مالک نہیں ہوں، یعنی انصاف جس چیز کا اختیار رکھتا ہوں۔ ایک سے زیادہ بیوی ہوں، میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جن کے پاس ایک سے زیادہ بیوی ہوں تو ان میں ٹائم دن فکس الگ الگ کر سکتے ہیں، اس کا اختیار ہے، لیکن ان میں سب سے برابر محبت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جیسا کہ میں نے اس بارے میں وضاحت کی ہے۔ تو اس پر میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی کہ ایک سے زیادہ بیویوں سے اگر آپ برابر محبت نہیں کرتے ہیں، کسی ایک ہی سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ جس سے چاہے اس سے زیادہ محبت کرا دے اور جس کی طرف چاہے اس کی طرف دل کا جھکاؤ زیادہ کر دے۔ تو اس میں اگر محبت کے معاملے میں کمی بیسی ہوتی ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی، اس پر پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اس پر کمی بیسی ہو جائے تو پکڑ نہ کرنا، اور یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر 1971 ہے، اور اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ان کا اس حدیث کو ضعیف کہنا، کمزور کہنا درست نہیں ہے۔ انہوں نے ابو قلابہ کے مدلس ہونے کی بنا پر اس کو مرسل قرار دیا ہے، جبکہ ابو قلابہ یہ مدلس نہیں ہے، جیسا کہ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح المبین بالتحقیق طبقات المدلسین کے اندر اس بارے میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ابو قلابہ مدلس نہیں ہے بلکہ یہ شقہ راوی ہیں، لہذا یہ روایت کے تمام راوی شقہ ہیں اور یہ حدیث معتبر ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بیویوں کے ساتھ جس چیز میں اختیار تھا اس کو آپ عدل و انصاف کے ساتھ باری مقرر کرتے اور ان کا خرچہ دیتے، ان کو کپڑا دیتے، اور محبت کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ تو اس معاملے میں پکڑ نہیں ہوگی اگر محبت کے معاملے میں کمی بیسی ہوتی ہے تو، یعنی ایک سے زیادہ اگر بیوی ہیں جس کے پاس، وہ اگر محبت کے معاملے میں، ہم بستری کے معاملے میں اگر کمی بیسی کرتا ہے تو یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، جیسے کپڑا دینا، کھانا کھلانا، اور اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں زندگی کی ضروریات اس کی پوری کرنا، جو چیزیں اس کے اختیار میں ہیں اس میں اس کو برابری کرنی چاہیے، اور جو چیزوں میں اختیار نہیں ہے، جس کا وہ مالک نہیں ہے، اس میں اگر کمی بیسی ہو جاتی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہوگی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سزا نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں جو چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، اگر اس میں اس نے کمی بیسی کی ہے جان بوجھ کر کے، کسی بیوی کو زیادہ مانا، دوسری بیوی کو اس نے ستایا، اس کے ساتھ ظلم زیادتی کی، اس کو چھوڑ دیا لٹکا کر کے،
تو اس پر اس کی پکڑ ہوگی. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.